بلوچستان میں البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں شعور جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہے. وہاں کے نوجوانوں سے بات ہوتی ہے تو ان کے پاس ایک ویژن ہے, آگے بڑھنے کا جو ہے جذبہ ہے, عزم ہے. اطاؤ مینگل تھے, میر غوث بخش بدنجو تھے, نواب خیر بخش مری تھے, اور میر گل خان نصیر تھے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یا بلوچستان کے بارے میں جو اس زمانے میں ظالم ہو رہے تھے, اس کی پہلی آواز یہیں سے لیاری سے اٹھی ہے. اور یہیں سے لوگ جاننے لگے کہ بھئی بلوچستان میں جو ہے کیا ہو رہا ہے. افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ اہل قلم جو ہے وہ کیوں ٹارگیٹ میں ہے, نہیں ہونا چاہیے. سر, کراچی اور بلوچوں کا تعلق کتنی صدیوں پر محیط ہے اور لیاری بلوچ تاریخ میں کس حیثیت کا عامل رہا ہے؟ اور پہلی قوم ہے بلوچ جو یہاں انگریزوں نے جو ہے وہ ان کے جو مین پاور سے فائدہ اٹھایا. آپ کو پتہ ہے سڑک بنانا اتنا آسان نہیں ہے, سڑک کوٹنا یہ بہت محنت کا کام ہے, اور یہ کام جو ہے بلوچوں نے کیا ہے. پورٹ کا کام, لوڈنگ ان لوڈنگ, یہ بھی بہت سخت کام ہے, تو یہ بھی بلوچوں نے کیا ہے. ایسٹ ہیں بلوچ قوم کے لیے, یہ ایسٹس ہیں, ان کو سنبھالنا چاہیے. بلوچستان کے جو ہے یہ کم سے کم ابھرتی ہوئی نسل ہے, وہ کیا سوچتی ہے اپنے بارے میں یا اپنے مستقبل کے بارے میں. وہ اچھے اثرات تو نہیں ہیں. بلوچ رہتے ہیں تو وہاں ابھی تو بنیادی ضروریات ہی میسر نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں بینش بخش, اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بلوچستان, لیاری اور بلوچ قومی شعور پر دہائیوں سے قلم اٹھانے والے سینئر لکھاری اور دانشور رمضان بلوچ صاحب سے, جنہوں نے اپنے تحریروں, کتابوں اور مشاہدات کے ذریعے بلوچستان کی تحریک, محرومیوں اور سیاسی اتار چڑھاؤ, بلوچ شناخت اور لیاری کے سماجی عقائد کو نہ صرف قلم بند کیا بلکہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی کوشش بھی کی. رمضان بلوچ صاحب نے اپنی کتاب خصوصاً بلوچ روشن چہرے اور گوادر ابھرتے ڈوبتے سورج کی کہانی میں ان شخصیات, واقعات اور عقائد کو جگہ دی جن پر اکثر خاموشی اختیار کی جاتی رہی. انہوں نے نواب خیر بخش مری, اطاؤ مینگل سمیت بلوچ سیاسی و فکری شخصیات سے ملاقاتوں اور مشاہدات کو اپنی تحریروں کا حصہ بنایا. آج کے سنجیدہ اور خصوصی انٹرویو میں ہم بلوچستان میں اہل علم کو درپیش خطرات, بلوچ شناخت, لیاری کی تاریخ, بلوچ نسل کی فکری رجحانات, ریاستی پالیسیوں اور بلوچ سماج کے ان پہلوؤں پر بات کریں گے جنہیں اکثر نظر انداز کیا جاتا رہا ہے. سر, سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کر دیا. سر, آپ سے پہلا سوال ہمارے یہ ہوگا کہ آپ نے پوری زندگی بلوچ, لیاری اور بلوچستان کے مسائل پر لکھنے میں گزاری. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آخر وہ کون سا درد تھا جس نے آپ کو قلم اٹھانے پر مجبور کیا؟ ظاہر ہے درد تو اٹھتا ہے کہ ہم جو ہے اسی سرزمین سے یہاں آئے نا, بلوچستان سے. ہمارے آباء اجداد تو وہیں کے تھے, تو یہاں ہم ایک شہر میں رہتے ہیں. لیکن سوال یہ کہ ہم جو ہے ثقافتی لحاظ سے یا ہماری جو روایتیں ہیں وہ تو ہم نے نہیں چھوڑی ہیں نا. ابھی تک تو ہماری جو ہے وابستگی وہاں سے بھی ہے اور یہاں سے بھی, صوبہ سندھ سے بھی ہے, کراچی سے بھی ہے, لیاری سے بھی ہے. تو ہے مختلف انداز ہیں زندگی گزارنے کے ہر جگہ. لیکن یہ کہ ہم ابھی تک ہماری یادیں یا ہمارے آباء اجداد کی یادیں وہیں سے وابستہ ہیں اور ہم ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور ابھی تک وہی ثقافت جو ہمارے آباء اجداد وہاں سے لائے تھے, ابھی تک یہی ثقافت یہاں بھی چل رہی ہے. تو سر, بلوچستان کے حالات کو قریب سے دیکھنے والی لکھاری کے طور پر آپ ریاست اور بلوچ عوام کے تعلق کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بیٹی, ایسا ہے کہ ہم بلوچستان سے فاصلوں کے لحاظ سے دور ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اصل میں جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ بلوچستان کا مسئلہ اتنا گمبھیر کیوں ہو چکا ہے. اور اس میں ظاہر ہے مس ہینڈلنگ ہے, اس میں اور بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور پھر یہ کہ بلوچستان کو سمجھا نہیں گیا,
اور شروع سے یہ رجحان رہا کہ ایک قدامت پرست جو ہے وہ سماج ہے وہاں پر، اور ان کو ترقی جو ہے اس لیے نہیں دی جاتی ہے کہ وہاں کے جو سردار ہیں، جو لوکل، وہ نہیں چاہتے کہ وہاں کے عوام کو ترقی کی جانب لے جائیں، تعلیم کی طرف لے جائیں، شعور کی طرف لے جائیں۔ تو یہ خیال ہے لوگوں کا۔ تو حالات ظاہر ہے اتنے اچھے نہیں ہیں، اور ہم یہاں جو ہے ہمیں تو احساس ہے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں کہ جب ہم بلوچستان کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں، اور بلوچستان میں جو لوگ جن مراحل سے گزر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس سے ہم بے تعلق تو نہیں رہ سکتے نا۔ اب لیکن یہ کہ ہم مسئلے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں کراچی میں رہتے ہیں، ہماری جو سوچ ہے، فکر ہے، اور ہماری جو وابستگی ہے وہ زیادہ یہیں سے ہے۔ تو بلوچستان سے زیادہ اگر آپ مجھے کراچی کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے میں آپ کو زیادہ جو ہے یہاں کے مسائل کے بارے میں آپ سے سر لیاری کو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جرائم، منشیات اور گینگوار کے تناظر میں پیش کیا گیا، جبکہ یہاں دیکھتے ہیں کہ ادب، کھیل اور شعور کی مضبوط روایت بھی موجود رہی ہے۔ جی بالکل، اسپورٹس کے لحاظ سے مطلب فٹ بال کی اگر آپ بات کریں گے تو فٹ بال میں تو ہمارے یہاں انٹرنیشنل پلیئرس ہے۔ یہ 60s کی بات میں کر رہا ہوں۔ 60s میں جو ہے اگر اس ملک کی جو ہے کوئی ٹیم بنتی تھی فٹ بال کی تو 11 پلیئرس ہوتے ہیں نا، اس میں 9 جو ہے وہ لیاری کے ہوتے تھے اور وہ بلوچ ہوتے تھے، اور صرف 2 جو ہے آؤٹ سائڈرس ہوتے تھے۔ تو معیار بہت بلند تھا فٹ بال کا، کیونکہ توجہ زیادہ فٹ بال کھیلنے میں اور فٹ بال دیکھنے میں جو ہے وہ ہوتی تھی۔ تو ہمارے تو بچے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو پیدا ہوتے ہی فٹ بال کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ روایت رہی ہے ہماری، فٹ بال ہے۔ اور ادب کے لحاظ سے بھی ہم اس زمانے میں بھی بلوچی زبان میں مشاعرے ہوتے تھے، بلوچی زبان کی کتابیں چھپتی تھیں، اور یہاں پر جو ہے ادبی نشستیں ہوتی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ بلوچی زبان کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی نشستیں بھی ہوتی تھیں، اور یا سندھی زبان کی نشستیں بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ روایت ابھی تک برقرار ہے ہمارے یہاں۔ ابھی تک ایک سنگت جو ہے دیوان ہے جس کے ہر مہینے اجلاس ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب جو ہے ان سے شاید منسلک ہے سنگت دیوان، تو یہ ہر مہینے ہمارے یہاں اجلاس ہوتے ہیں، ادبی اجلاس ہوتے ہیں۔ یہ البتہ تشویش کی بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہمارا طبقہ ہے وہ اس طرف ان کا رجحان کچھ کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں جو بلوچ شاعر ہیں، ترقی پسند شاعر ہیں، عمران فاقر ہیں، عمران ثاقب ہیں، وحید نور ہیں، یہ ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں، اور عیسیٰ بلوچ ہیں۔ ان کی نظمیں آپ دیکھیں، ان کی غزلیں آپ دیکھیں تو یہ تو عروج پر نظر آتے ہیں۔ یہ تو آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، جذبے کی بات کرتے ہیں، ویژن کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ روایتیں ابھی تک لیاری میں تو زندہ ہیں۔ سر آپ کی کون سی کتاب آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اور کیوں؟ دیکھیں میری جو کتاب ہے لیاری پر، جو میں نے کتاب لکھی ہے نا، وہ میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے وہ میری اپنی کہانی ہے کہ ہم ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے، مزدور خاندان میں پیدا ہوئے، وہاں سے کیسے ہم جدوجہد کر کے اس مقام تک پہنچے، یہ ساری جدوجہد اس میں ہے۔ اور اس وقت حالات کیا تھے لیاری کے، یعنی ایسے بھی دن ہم نے گزارے ہیں کہ رات کو جو ہے وہ دروازے بند نہیں ہوتے تھے ہمارے گلیوں میں، لوگ باہر سوتے تھے اور دروازے کھلے رہتے تھے، امن تھا اور دوستی تھی، محبت تھی۔ اور ابھی کچھ کم ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ حاکم کون ہے۔ حاکم اگر اچھے ہوں گے تو ظاہر ہے معاشرہ ہے، سماج ہے، یہ مثبت راہوں پہ چلے گا، اور ان کو اگر ضروریات ان کی فراہم کی جائے، بنیادی ان کو تعلیم فراہم کی جائے، ان کو صحت کی سہولتیں دی جائیں، ان کو ایسا ماحول، ایسی فضا دی جائے جو وہ آزادانہ طور پر اپنے شعور کا اظہار کریں اور شعور کو آگے بڑھائیں، تو میں سمجھتا ہوں فرق آ جائے گا اس میں۔
سر آپ کی کتاب گوادر کی ابھرتے ڈوبتے سورج کی کہانی کے عنوان میں ابھرتے ڈوبتے سورج سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں پہ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جو ہے گوادر یہاں شامل ہوا نا ایوب خان کے زمانے میں، بلکہ خریدا گیا۔ اس زمانے میں جو ہے میرا خیال ہے مسقط کی حکمرانی تھی وہاں پہ، لیکن سوال یہ کہ انہوں نے کیا کیا گوادر کے ساتھ؟ وہ یہاں جو ہے پاکستان کا حصہ تو بن گیا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ گوادر نے کوئی ترقی تو نہیں کی، گوادر ہر لحاظ سے وہی پسماندہ ہی رہا۔ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ لوگ جو میں نے تاثرات لیے وہاں کے، اور خاص طور پر جو بزرگ لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے والا زمانہ زیادہ بہتر تھا، جب یہ امان کی حکومت تھی، جب یہاں جو ہے والی جو ہے چلاتے تھے، حکمران تو وہی تھے۔ تو یہ کہ اب یہ تبدیلی آ گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں یا مشرف صاحب کے زمانے میں، کہ انہوں نے پھر یہ چائنیز کے ساتھ مل کے گوادر کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن جب ہم جاتے تھے وہاں آدمی میلہ جو ہوتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ $بلین کا پروجیکٹ ہے، لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو تو پانی بھی فراہم نہیں ہوتا، ان کو جو ہے ابھی بجلی کی سہولتیں نہیں ہیں، ان کے صحت کے لیے کوئی جو ہے بندوبست نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں یہ محرک بنی۔ میں انسپائر ہوا، پھر دوستوں سے مشورہ کیا، ان کے تاثرات دیکھے، تو پھر جب ہم کراچی پہنچے تو ہم نے کہا پھر لکھنے کی بھی ضرورت ہے، تو کتاب لکھ دی ہم نے کہ کسی زمانے میں جو ہے ابھرتا ہوا تھا، اب ہمیں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ دور دور سے آثار نظر نہیں آتے۔ گوادر کی بہتری کے جو ہے ہو سکتا ہے ہم کراچی والوں کو نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں جو ہے یہی لگتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے۔ اب ظاہر ہے اس کے وجوہات بہت مختلف ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا ویو پوائنٹ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آگے جانا چاہیے گوادر۔ سر اگر آج آپ بلوچستان کی موجودہ صورتحال، گمشدگیوں، خوف اور مزاحمت کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو وہ جملہ کیا ہوگا؟ بلوچستان کو پیار کی ضرورت ہے، بلوچستان کو انسیت کی ضرورت ہے، اور بلوچستان کو نفرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بلوچستان سے محبت کریں، پیار کریں، بلوچستان کے لوگوں کو انسان سمجھیں، ان کے جو انسانی مسائل ہیں ان پر جو ہے اور کریں، ان کو یہ آزادی دیں کہ وہ اپنے نمائندہ خود چنیں، اور سلیکشن کے بجائے عوام خود اپنے رہنماؤں کا انتخاب کریں، تو آپ دیکھیں تبدیلی تو آئے گی، اور مثبت تبدیلی ہوگی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ ہوگا، اس میں مثبت تبدیلی ہے، لیکن سوال یہ کہ آپ ان کے ساتھ رویہ کیا رکھتے ہیں، یہ فیکٹر جو ہے بہت اہم ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آج بلوچ نوجوان آپ سے پوچھے کہ قلم، شعور اور مزاحمت میں کیا تعلق ہے تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں مزاحمت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ دروازے بند کرتے ہیں نا، جب وہ جو ہے کوئی اندھیری گلی ہو یا کوئی آگے جانے کا راستہ نہیں ہو، تو نوجوان تو مزاحمت کی طرف جائیں گے نا۔ لیکن یہ کہ مزاحمت کے بھی جو ہے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، قلم سے بھی آپ مزاحمت کر سکتے ہیں، آپ اپنی جدوجہد سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے شعور کو جو ہے اور بڑھا کے آپ تعلیم، علم حاصل کر کے بھی کر سکتے ہیں، آپ بلوچستان کو ایک روشن جو ہے معاشرہ کے طور پر اس کی سدھار کے لیے اگر آپ کوشش کرتے ہیں، یہ بھی ایک مثبت قدم ہوگا۔ تو دیکھیں ہمارے نوجوان کو اصل میں کیا کہتے ہیں، اسپیس دینی چاہیے ان کو سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی، اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خاص طور پر کرنے کی۔ سر بلوچستان میں ماضی کے کن لکھاریوں نے اور دانشوروں نے آپ کی فکر اور قلم پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے؟ دیکھیں ہمارے دور میں تو امیر گلخان نصیر ہیں، وہ تو ظاہر ہے قومی شاعر اس زمانے میں بھی تھے، اور آج بھی ہیں، نہیں ہیں، مبارک قاضی بھی ہیں، اور بہت سے جو آئیڈیل ہمارے شاعر ہیں۔
لیکن ہمارے ذہن میں تو 60s ہے نا. ہم جو بات کریں گے اس کی بنیاد 60s کی ہوگی کہ 60 کی دہائی میں ہم کیسے تھے اور اس وقت ہمارے جو آئیڈیلس تھے وہ کون تھے, اس کی بات کریں گے ہم. تو میر گل خان نصیر اس زمانے میں ہمارے آئیڈیل تھے اور واقعی قومی شاعر تھے.